جس سے آدمی محبت کرتا ہے اسی کے گیت گایا کرتا ہے، اسی کے چرچے کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھے، ہم نے دنیا میں یہ عجیب لوگ دیکھے جو اس زمانے میں آئے، کہتے جی نبی سے محبت کرتے۔ میں نے کہا اچھا، کہتے نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا یہ محبت کی علامت بیان کر رہے ہو، سبحان اللہ، یہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم مصطفیٰ کے لیے ایسے جملے بیان کر رہے ہو۔ میں نے سبحان اللہ تعجب کے لیے کہا ہے کہ اللہ نے اس طرح کی ڈل مخلوق بھی پیدا کی ہے جن کا نظریہ اس طرح کا ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، او لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ ملائے اعلیٰ کی طرف آ جائے، یعنی رب کی لقا کی طرف آ جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندے کو جب اختیار دیا تو اس بندے نے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کیا۔ دنیا کے بجائے کس کو پسند کیا؟ آخرت کو پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے تو کچھ لوگ قریش کے کہنے لگے شیخ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں روتا ہے؟ حضور نے تو کسی آدمی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر سے پوچھا آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا میری اور آپ کی یہ اوقات ہے کہ اللہ ہمیں اختیار دے کے رہو یا جاؤ؟ ارے یہ رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، یہ مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے، اور حضور نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ اب ان قریب سرکار ہمارے درمیان سے اٹھ جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں واقعات کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وقت بھی بچے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے، آپ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی۔ اللہ کے حضور گئے، رب نے فرمایا جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، موسیٰ کے سامنے کھڑا کرو اور کہو دونوں ہاتھوں کو رکھ دے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھ جائے گی۔ تم کہتے ہو نبی پیشاب نہیں روک سکتا، نبی تو موت کو روکتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ رکھو عمر بڑھ جائے گی۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت آئے گی۔ فرمایا میں کوئی موت سے ڈرتا تھوڑی ہوں، جب تک بھی موت آنی ہے تو میں تو آج ہی اپنے رب کی ملاقات کو تیار ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ آج کل کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے، دادا علی حجویری نے لکھا ہے، ایک بزرگ درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا اللہ میری زلفیں بڑھ گئی، بال لمبے ہو گئے، ایک درہم دے دے تاکہ بال کٹوا دوں۔ کہتے ہیں اتنا کہنا تھا پورا درخت سونے کا بن گیا۔ کہنے لگا یا اللہ تو تو ناراض ہی ہو گیا، میں نے تو ایک درہم مانگا تھا، تو نے پورا درخت ہی سونے کا بنا دیا، دوبارہ نہیں مانگو۔ کہتے ہیں اگر اس طرح سونے کے درخت بنتے ہیں تو پھر آج بھی بنا کے دکھاؤ۔ میں نے کہا چوٹے تیرے لیے بنائے، جڑیں اکھاڑ کے بھاگ جائے گا، وہاں دیکھو نا جس کے لیے بنا وہ کہتا ہے یا اللہ دوبارہ نہیں مانگوں گا۔ پہلے دل کو صاف کر، تو طالب دنیا ہے، اور جب تک بندہ طالب دنیا ہوتا ہے، فرمایا طالب دنیا مردود ہے، طالب عقبہ محبوب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی کرامت کا ظہور ہو جائے گا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بات یاد رکھے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ولی اپنی طاقت سے کرامت دکھاتا ہے، ہم کہتے ہیں ولی کی کرامت بظاہر ولی کا اعزاز ظاہر کرتی ہے، حقیقت میں میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ جس نبی کا وہ امتی ہے اس کا معجزہ ہوتا ہے، اور نبی کے سارے معجزے میرے رب کی عظمت کا اظہار ہے۔ ارادہ پیغمبر کا، ظہور عظمت پیغمبر کی ہوتی ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں معجزہ رب کے ارادے سے، کرامت رب کے ارادے سے، ہم سے زیادہ پکا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ مگر یہ کہ تم توحید کے ٹھیکیدار بن گئے، تم نے توحید کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا۔ جب بھی کسی کی تعریف کی تم نے تو گاؤں کے چودھری جیسا خدا کو سمجھ لیا ہے، جب بھی کسی کی تعریف کہتے ہو تم کہتے ہو شرک ہو گیا، تمہیں شرک کا حیضہ ہو گیا ہے۔ اہل ایمان کو مشرک کہنا چھوڑو، تم چاہتے ہو اتحاد کرے تو اللہ کی قسم روافض کو پیغام دے دو، ناموس صحابہ پر اتحاد نہیں ہو سکتا، اور وہابیوں کو پیغام دے دو ناموس اہل بیت پر بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، تمہیں آنا ہوگا۔ اچھا تمہاری ترجیحات بدل گئی ہے، تم میں سے کوئی صحابہ کا گیت گاتا ہے، کوئی اہل بیت کا
گیت گاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم افراط و تفریط کے شکار ہو, اور اگر بجائے اس کے تم ایمان لانا چاہتے ہو تو تمہیں ہر اس کی محبت کو سینے میں بٹھانا ہوگا جس کا در رسول سے تعلق ہے. تمہیں ہر ایک کی عزت کرنی ہوگی جس کا مصطفیٰ کی بارگاہ سے تعلق ہے. ارے چاہے وہ کوئی انسان ہو یا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ کا جانور کیوں نہ ہو, اس کا بھی ادب کرنا تمہارے اور میرے لیے ضروری ہے. یہی ہے. اور یہ واضح لفظوں میں اللہ وحدہ لا شریک کو ایک اور تمام عیوب سے پاک, جسم و جسمانیات سے پاک. یہ دیکھیں نا, انہوں نے حد کر دی. حد ایسے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جسمی ہوئے, اللہ کے جسم کے قائل. کس کے قائل ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ نے جب زمین آسمان بنایا, عرش پر بیٹھا تو عرش چڑ چڑ کرنے لگا. بدبختو, جو جسم ہوتا ہے نا وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے. انسان کا جسم عناصر اربع سے بنا, آگ, ہوا, مٹی اور پانی سے. یہ چار ہی چیزیں ہیں. اگر تم کہتے ہو معاذ اللہ, صد معاذ اللہ, اللہ کا بھی کوئی جسم ہے تو اجزاء کیا ہے؟ اجزاء ترکیبیہ بیان کرنے ہوں گے, اور جو اجزاء ہوں گے اجزاء کا پہلے ہونا وجود, جسم کا بعد میں ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں؟ اور جب اجزاء پہلے ہوئے خدا بعد میں, تو اولیت الہ کہاں رہی؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں نہ سمجھ میں آ رہی ہے. مطلب یہ ہے ہم نے تب بات مشابہت عقیدے میں ہو, ہم نے اللہ والوں کو اللہ کی طرح مانا. ہم نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قبر اطہر میں ہوتے ہوئے اگر محبت سے درود پڑھا جائے تو سن لیتے. کہتے دور سے سننا اللہ کی صفت ہے. میں نے کہا دور کے لیے جسم کی ضرورت ہے, جسم میں بہت ہوتا ہے. ظالم اور رب تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, بندے میں تیری شرک سے زیادہ قریب ہو. تو بندہ رب دور ہی کہاں ہے؟ دور تو مصطفیٰ ہے, مدینہ سے دیکھ لے. اور کیسے دیکھ لے؟ میرے نبی وضو فرما رہے ہیں, حضرت ام سلمہ کا حجرہ ہے, سرکار وضو کر رہے ہیں فجر کے وقت میں, اور مدینہ منورہ میں دو قبیلے, مکہ مکرمہ میں دو قبیلے ہیں, ایک کا تعلق, ایک کا معاہدہ رسول اللہ سے, دوسرے کا قریش کے ساتھ ہے. قریش نے اپنے معاہد سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہد قبیلہ ہے اس پر حملہ کر دیا. اس قبیلے کا ندا کرنے والا وہیں سے ندا کرتا ہے اور کہتا ہے یا محمد اغثنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کیجئے. حضور نے 3 مرتبہ اپنے حجرے کے سامنے مدینہ میں کہا لبیک لبیک. حضرت ام سلمہ حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں کس کا جواب دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھے مکہ سے فریادی پکار رہا ہے, میں اس کی پکار کا جواب دے رہا ہوں. تو 350 کلومیٹر کا فاصلہ مکہ مدینہ کے درمیان. اگر رسول اللہ مکہ سے فریاد سن سکتے ہیں تو ان اللہ رفع لی الارض, حضور فرماتے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سامنے کر دیا ہے, میں اسے ایسے دیکھتا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. ارے اللہ نے یہ قدرت دی ہے, رسول مدینہ میں ہوتے ہوئے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں, تو تمہیں رب کی قدرت پر اعتراض ہے؟ باہر صورت, پہلی بات تو یہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے اور سنیوں مضبوطی سے کھڑے رہو. اللہ کی قسم نجات کا راستہ یہی ہے, نجات کا راستہ یہی ہے. دوسرا پوائنٹ آتا ہے ہمارے ہاں جبلی جہالت. کچھ چیزیں مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے ہاں شکلیں بگاڑ بیٹھی, ہمیں ان میں اصلاح کی ضرورت ہے. آج افسوس ہوتا ہے, کئی لوگ کہتے ہو جی سنی نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا سنی نماز پڑھتے ہیں پر نعرے تمہارے لگتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ وہ ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. تو آج 1450 سال سے میرے نبی کا اس فرمان کا اعلان ہو رہا ہے. ارے جو نماز نہ پڑھے وہ سنی ہو سکتا ہے؟ میرا پیغمبر فرماتا ہے الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بھلا وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہ بہت سارے لوگ سستی کی وجہ سے پڑوس میں مسجد ہے, گھر میں نماز پڑھتے, لا صلاۃ لجار المسجد الا
फिल मस्जिद। याद रखें, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद के सिवा नहीं होती है। एक नमाज जानबूझ के छोड़ोगे 80 हुक्मे जहन्नुम में चलना पड़ेगा, और एक हुक्म 80 साल का है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। एक नमाज जानबूझ के छोड़े। और ये भी याद रखे, आपने सरकार गौसे पाक का लंगर लुटाया 11वीं दी और नमाजें नहीं पढ़ी, तो आप कहते हो यार गौस पाक बचा लेगा। गौस पाक को ज्यादा तुमसे मोहब्बत है या खुदा से? तुम खुदा की नाफरमानी करो, गौस पाक बचाएंगे? अरे तुमने नमाज पढ़ी होती, उसमें जो कोताही होती, गौस पाक रब की बारगाह में दुआ करते, या अल्लाह अपने इस बंदे की कोताहियों को माफ करके कबूल कर ले। पढ़ी नहीं तो गौस पाक कैसे भाई सिफारिश किन अमाल में होगी? बहुत सारे लोग कहते हैं आजकल नफिल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया फराइज की कमियों को नवाफिल से पूरा किया जाएगा। भाई फराइज ही नहीं है तो नवाफिल पढ़ने की जरूरत और अदम जरूरत वो तो बहस ही नहीं है। फराइज तो पढ़ता हो ना बंदा, आई बात समझ में? तो नमाज को दीन का सुतून, नमाज को जन्नत की चाबी, नमाज को बुराई और बेहयाइयों से रोकने वाली चीज फरमाया। नमाज की पाबंदी करे, उसके बाद सल्फ़े सालिहीन से मोहब्बत करे, औलिया किराम से मोहब्बत करे, मगर मोहब्बत में अंधे नहीं हो जाओ यार। रसूलुल्लाह की शरीयत को सबसे ऊपर रखो। कहीं की वीडियो आई तो सोशल मीडिया आ गया ना, तुम्हारी बुराइयां इंटरनेशनल लेवल पर देखी जाती। कहीं कोई ज़ियारत है जनाब, वहाँ औरतें गिड़ियां लेके पानी ढो रही हैं, कहते हैं बाबा की कब्र को गुस्ल देना है। अरे अपने शोहर के इतनी खिदमत करती तो जन्नत की हकदार हो जाती। ये बात याद रखें, औलाद की जन्नत माँ बाप के कदमों में है तो एक बीवी की जन्नत शोहर के कदमों में है। बात समझ में आ रही है? मगर नहीं, एक तो याद रखे ये सुन्नियत नहीं है। मज़ारात पर और इख्तिलात मर्द और ज़न ये सुन्नियत है। ढोल बाजे ये सुन्नियत नहीं है। और मज़ारात औलिया किराम पर फी नफ्सी ही खुद ब खुद कोई भी सवाब का काम पैसे डालना नहीं है। अच्छा लगे या बुरा? समझ में आ रही है बात? मजार पर पैसे डालना, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है। वीडियो के दफ्तर में गए 500 रुपए, तहसीलदार के गए 500 रुपए, क्योंकि काम ही ऐसे होता है। तो हमने ज़ियारत पर गए और हद हो गई जनाब, सबसे पहले पैसे निकाल के संदूकड़ी में डालता है, फिर ऐसे खड़ा होता है। तुझे ये किसने बताया? मेरे इमाम से सीख फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं तो कुमन ज़ियारतिल कुबूर। लोगों मैंने इब्तिदान तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करो। इससे आखिरत की याद आएगी, इससे तुम्हारी दुनिया की रग़बत टूटेगी। और मैं कहूंगा कि आज जनाब मज़ारों पर भी ऐसे ऐसे खुराफात पैदा कर दिए गए ना, इतनी लाइटिंगें, इतने झालर, जाने वाला पूरा वो उसी को देखता है। वो साहिब मजार कहता होगा लानत है तुझे, कब्र तक की ज़ियारत को आया था या इन झमरों को देखने आया था? बहुत सारे लोग कहते हैं मौलवी साहब फला मस्जिद में जाके नमाज पढ़ी, बड़ा मजा आया। मैंने कहा कहते हैं मौलवी साहब इतनी मोटी कालीन है। मैंने कहा शरीयत से पूछ, होती नहीं। तुझे तो मजा आया, शरीयत कहती है होती नहीं। उलमा में इख्तलाफ रहा एक जमाने तक कि कालीन पर नमाज होती है या नहीं, क्योंकि अम्मा आयशा से किसी ने पूछा हुजूर सबसे ज्यादा खुश कब होते? फरमाया जब नंगी जमीन पर सजदा करते सबसे ज्यादा खुश। मगर तू मोटी कालीन पर खुश होता है। मस्जिद में दुनिया की, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत में मसाजिद के अंदर दुनिया का साजो सामान इतना जमा कर दिया जाएगा कि फिर उनकी हिफाजत के लिए मस्जिद के दरवाजे को ताला लगाया जाएगा। फिर एक बंदा नमाज के लिए जाएगा, मस्जिद का दरवाजा बंद कर देखेगा, वापस आ जाएगा। याद रखे उसका एक सजदा मस्जिद में करना, तुम्हारा मस्जिद में रखा हुआ सारा सामान उससे अफजल था। उस सारे सामान से अफजल था वो एक सजदा जो रब की बारगाह में करता। मगर ये है कि हमने मियार दुनियावी बना लिया। मज़ारात में संगे मरमर लगाया जा रहा है। अच्छा फिर क्या हो? फिर कोई आ गया, उसने मजार को तोड़ दिया, कहते हो देखो ना। या कोई संदूकड़ी ले गया, कहते बाबा अपनी संदूकड़ी नहीं बचा सका, हमारा क्या करेगा? बाबा ने कहा था संदूकड़ी रखो। मुझे ये बताओ उसको क्या जरूरत है संदूकड़ी की? हर मोमिन मरने के बाद सवाब का तालिब होता है। अरे बाबा बना ही बाबा तब जब
اس نے اس پیسے کو چھوڑا. یہ پیسہ تو اس لیے تھا کہ اس سے دین کا کام ہوتا, اس سے سنیت کا کام ہوتا, اس سے اس بزرگ کے روحانی فیض کو آگے بڑھایا جاتا, اس سے خیر کے کام ہوتے, اس خیر کے کام پر آپ کو بھی ثواب ملتا, صاحب مزار کو بھی ملتا. اور یہ بات یاد رکھیں آس پاس میں ہماری, کیونکہ آج اب جو اوقاف کے تعلق سے آپ سب سن رہے, جاگنے کی ضرورت. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. میں نے کہا قبر میں پہنچ, پھر دیکھنا نکیرین کو غصہ کتنا آئے گا تجھ پر, پھر پتہ چلے گا کہ تو کفر کے ہر نظام کے ساتھ کہتا تھا بہت اچھا فیصلہ کیا. خالی نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے, اسلام میں پورے داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, شیطانی راستوں کی پیروی نہ کرو. بہت سارے مذہبی رہنما بھی کسی زیارت سے 2000 روپے نذرانہ مل جائے خوش ہیں جی, ہمیں 2000 مل رہا ہے. ارے وہ 5 کروڑ کھا گیا, تو 2000 پر خوش ہو رہا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ غلطی کے خلاف آواز اٹھانا یہ مومن کی شان ہے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسلام کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم اجمعین. السلام علیکم.